وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اس سے پہلے آپ نے آراز ذاتیہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ لی تھیں. آراز عرض کی جمع ہے، عرض کی جمع نہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کس کی جمع ہے یہاں پہ؟ عرض کی جمع ہے. منطق فلسفہ میں جب جوہر اور عرض کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، لفظ اصل میں ہے کیا؟ وہ عرض ہے، را پہ زبر کے ساتھ میں ہے، وہ زیر نہیں. عرض پڑھیں گے تو ایک دوسرے معنی میں آتا ہے، وہ پیش کرنے کے معنی میں ہے. النار یعرضون علیہا، وہ مصدر کی طرف چلا جائے گا. یہ خاص اصطلاح، اس پہ توجہ کیجیے گا. ایسے رد العجوز علی الصدر، رد العجز علی الصدر نہیں بلکہ رد العجوز علی الصدر. یہ ہے عربی کے الفاظ کی حرکات و سکنات سے میننگ میں چینجنگ کی بہت ساری ہو جاتی ہیں، جنہیں ہمیں توجہ کرنے کی خاص ضرورت ہے. چلیے اب آج پڑھنے والے ہیں آپ لوگ آراز غریبیہ کے بارے میں. اب آراز ذاتیہ کو آراز ذاتیہ کیوں کہتے ہیں وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس سے پہلے کچھ عبارتیں ایسی آئی ہیں جو ممکن ہے کہ امتحان میں اس طرح کی عبارتیں آ جائیں، کیونکہ کتاب کی جو اہم بحث ہوتی ہے یا پوری کتاب کے اندر اہم عبارتیں جو آپ کو نظر آتی ہیں ان کو آپ چھانٹ کر الگ کر لیجیے. ممتحن ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور پوچھے گا آپ سے، اس کا آپ کو خاص کرنا چاہیے. کتاب کے اندر مین مول کیا ہے، اہم باتیں کیا ہیں، ان میں سطحی باتیں جو آپ بار بار پیچھے بھی پڑھ چکے ہو کیوں پوچھے گا آپ سے. جی عمدہ اہم بحثیں اگر آپ نے اچھے سے سمجھ گئے تو اس کے ضمن میں تو جو چلر اور پھٹکر ہوتے ہیں تو ایسی سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو چھانٹنے کی کوشش کریں گے آپ، ٹھیک. اب آراز غریبیہ کی گفتگو یہاں سے ہونے والی ہے. وہ کنڈیشن کیا تھی اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ آراز 6 ہیں، 6 ہی کیوں ہیں، اس پہ کیا دلیل ہے؟ آپ نے کیا پڑھی تھی؟ انما یعرض الشیء اما سے پوری بحث پڑھی تھی. امر خارج کے واسطے سے جو چیز اگر کسی پر محمول ہوتی ہے اس کی 4 کیفیتیں تھی. امر خارج مساوی ہو، عام ہو، اخص ہو یا مباین ہو، ٹھیک ہے؟ 4 کیفیتیں انہوں نے نکالی تھیں. ان میں سے ایک کا بیان تو ہو چکا، امر مساوی. اب بچے کتنے ہیں؟ 3، عام خاص اور مباین. ان تینوں کا یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں. بیان کرنے کے بعد یہ تمہیدی گفتگو جب نکل کے آ جائے گی، اس سے بیٹا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی گفتگو آپ کو کرنی ہو، دیکھیں یہ ہے خاص نچوڑ، منطقی طرز استدلال کس کو کہتے ہیں. اب غور کریں ذرا سا کہ موضوع کے بارے میں ماتن نے مطلب میں بات پیش کی تھی. موضوع ہر علم کا موضوع کیا ہوتا ہے اس کو بتایا، مقسم کو بتایا، اس کے اقسام کو بیان کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ آراز ذاتیہ سے گفتگو ہوتی ہے تو عرض ہے کیا، ذاتی ہے کیا، یعنی وہ چیزیں لٹرل مطلب الفاظ کلمات جو تشریح طلب ہوں کسی بھی مضمون کے تحت، آپ کو چاہیے کہ پہلے کیا کریں، ان کی توضیح و تشریح کر دیں، اس کے بعد جو گفتگو آپ کرنے چاہ رہے ہیں وہ کریں. اس سے آپ کو ذہن ملتا ہے. یہ منطقی طرز استدلال ہے. موضوع ہے، منطق کا موضوع ہے، موضوع ہم جانتے نہیں تو منطق کا موضوع کہاں سے جانیں گے؟ پہلے موضوع کو بتایا، پھر منطق کا موضوع کیا اس کو بتایا، پھر یہ موضوع میں کی تعریف میں الفاظ آئے تھے آراز ذاتیہ تو اس میں چلے گئے گفتگو بیان کرنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں یہ طرز کتنا اچھا مطلب منطقی طرز استدلال ہمارے سامنے ہے کہ جب کبھی بھی کوئی گفتگو آپ کریں تو جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنے والے ہیں ممکن ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں آپ شروعاتی میں تمہیداً وہ باتیں عرض کریں. تمہید کے بارے میں تو جانے نہیں تھے، مضمون لکھنے سے پہلے تمہید ہوتی ہے. بعد میں آنے والی گفتگو کے لیے وہ کیا ہے، وہ یا کہ وہ اسٹارٹر ہے، جسے کھانے سے پہلے کیا شروع کرتے ہیں؟ اسٹارٹر. نیا آیا ایک لفظ کیا ہے؟ اسٹارٹر. ویڈیو سے پہلے کیا وہ انٹرو کے پنٹرو آتا ہے، وہ دنیا بھر کے سب تماشے. صحیح ہے؟ ایسے کیا ہے یہاں پہ کوئی مضمون ہے، ایک کتنے شاندار گفتگو انہوں نے پیش کی، نظر آ رہا ہوگا. پھر آگے وہ بولیں گے بھی کہ تمہیدی گفتگو تھی. اب اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں. اب تمہیدی میں اتنا پک گئے، اصل گفتگو میں وہ حلوہ. کیوں کہ تمہید میں انہوں نے اتنا کچھ سمجھا دیا ہمیں کہ اس کے بعد آگے جو ہے نا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہمیں تو اب سمجھنے کی. دیکھو کیسے سمجھائیں گے آپ کو اس کو. تو یہ منطقی طرز استدلال، اس کو یاد رکھیے گا. گفتگو میں اگر آپ لے کے آئیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا. تفسیر کی کئی کتابوں میں مطالعہ میں اس وقت ہے، لیکن منطقی طرز استدلال کچھ ہی جو نظر آتا ہے نا وہ آپ خزائن عرفان کو بہت جامع پائیں گے، بہت ہی جامع چیز. خزائن عرفان جو ہے نا مختصر میں اس قدر جامع ہے کہ اس کے کئی آپ شکیں گرہیں نکال سکتے ہیں.
جو ان لوگوں نے تفصیلات کتابوں میں لکھی ہیں، اور سید المفسرین نے، یہ سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کا نچوڑ جو خلاصہ لکھا نا، واقعہ لاجواب ہے. اس کو صحیح سے جس نے محفوظ کر لیا نا خزانہ عرفان کو، تو بڑے بڑے نا امہات و تفاسیر وغیرہ سب گویا کہ بے نیاز تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ساری چیزیں اس کے اندر تقریباً آ جاتی ہیں. پڑھنا چاہیے اس کو، معمول زندگی میں اس کو حصہ بنانے کی کوشش کریں. بہت زیادہ کچھ کرنے کے چکر میں رہو گے تو کچھ بھی چھوٹا والا بھی غائب ہوتا چلا جائے گا. تو چھوٹے سے اب شروعات کریں، پھر آگے طرف جائیں. دیکھیے والثلاثۃ الاخیرہ سے وہی اشارہ ہے، اور اخیر کے تین، اخیر کے سے مراد خود ذکر کر رہے ہوں. ہاں دیکھیے خود کر رہے ہیں. وہی العارض لامر خارج، وہ ہے جو کیا ہو امر خارج کی وجہ سے عارض ہو. اور امر خارج کیسا ہو؟ اعم من المعروض، معروض سے وہ عام ہو. جیسے حرکت جو لاحق ہو ابیض کو کس واسطے سے؟ اس واسطے سے کہ وہ جسم ہے. تو خارج، اچھا حرکت لاحق ہونی کس کو بھیا؟ ابیض کو. کس واسطے سے؟ جسم کے واسطے تھا. جسم کے بارے میں ایسے کہتے ہیں کہ بواسطہ انہ جسم و ہوا سمجھنا مرضی جسم. جسم کیا ابیض اور غیر ابیض دونوں کو کیا ہے؟ عام ہے. کسے کہتے ہیں جسم بھائی؟ جو ہر قابل آباد ثلاثہ. تو قابل آباد ثلاثہ ابیض بھی ہو سکتا ہے اور غیر ابیض بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ حرکت کو لاحق کر دی کس کے لیے؟ ابیض کے لیے. کہ مطلب کس واسطے سے؟ جسم کے واسطے. جسم کیا ہے ایک طریقے سے بھائی عام ہے نا بھائی. ابیض کے لیے بولا جا سکتا اور غیر ابیض کے لیے دونوں ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سے کیا ہے؟ سفید گھوڑا ہے. ہم نے کیا کہہ دیا؟ بعض سفید کیا ہے جسم ہے، جیسے کہ سفید گھوڑا دیکھ لیا آپ. اور بعض سفید کیا گھوڑا نہیں، جیسے دودھ لے لیے، دانت لے لیے، کچھ اور لے لیے. تو یہ عام ایک طریقے سے. وہ اعم من الابیض وغیرہ. یہ بات ختم ہوگی. والعارض للخارج الاخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة انه انسان وهو اخص من الحيوان. اور امر خارج اخص کے واسطے سے جو عارض ہونے والا ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کیا ہے بھائی؟ ضحک. امر والعارض للخارج الاخص، خارج اخص کے واسطے سے جو عارض ہو وہ کیا ہے؟ مثال ضحک لے لیجیے. جو کیا ہے؟ عارض ہے حیوان کو اس واسطے سے کہ وہ انسان ہے. تو انسان عارض نہیں بلکہ کیا ہے؟ واسطہ کون بننا؟ معروض کے درمیان اور جس کے واسطے سے جو عارض ہو رہی ہے ان کے درمیان آپ دیکھیں نسبت کون سی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو حیوان اور انسان کے درمیان کیا نسبت ہے بھائی؟ ہر انسان حیوان ہے، عام خاص تو جہاں جہاں انسان ہے وہاں حیوان ہے. تو حیوان کیا ہو گیا؟ عام ہے نا بھائی. انسان کیا ہے؟ خاص ہے. چلو والعارض بسبب المباین كالحرارة العارضة للماء بسبب النار وهي مباینة للماء تسمى اعراضا ذاتیہ. تو فالثلاثة الاخیرہ یہ مبتدا ہے، تسمى اعراضا غریبة یہ کیا ہے؟ خبر ہے. بیچ میں وہ سب کے سب معترضہ یا کچھ اور کہہ لیں. چلو مباین کے سبب سے عارض ہونے والے کی مثال جیسے کیا ہے؟ حرارت جو عارض ہو کس کو بھئی؟ پانی کو. ایک فلسفی گفتگو یہاں پہ ہے، لکھا ہے حاشیے کے اندر کہ ھذا المثال تخیلی، یہ مثال تخیلی ہے، حقیقی نہیں ہے. آگے لکھا ہے لأن النار لیست بواسطة فی العروض بل فی الثبوت. واسطہ فی الثبوت اور واسطہ فی العروض کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ ایک مین مول جو ہوتی ہے نا اس کو یاد رکھا کریں. واسطہ فی العروض اس واسطہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ذل واسطہ میں حقیقتاً کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی صفت، بلکہ مجازاً صفت پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں واسطہ فی العروض. اور اگر اس واسطے کے ذریعے سے ذل واسطہ میں کوئی صفت اگر حقیقتاً پیدا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ واسطہ فی ثبوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو لکھ کے دیا تھا اس میں اندر، یاد ہی نہیں، اس کو بھول گئے. چلیں یہاں پہ ایک مثال میں کچھ انہوں نے بات پیش کی ہے کہ لکھا ہے کیا حاشیے میں کچھ نہ کچھ میں نے لکھا ہے.
جیسے لون ہے، لون رنگ، کاللون العارض لکھا ہے آپ کی کتاب میں، کیا کیا لکھا ہے ذرا پڑھو تو؟ سطح ہے جی، اور کچھ یہ لکھا ہے بواسطہ جی فی العروج بل بالثبوت. مثال وہ بنا لیا آپ یہ والے کیا، کاللون العارض للجسم بواسطہ السطح، یہ مثال آپ اس کو بنا لیجیے گا، امتحان میں آئے گا اس کو بھی لکھ دیجیے گا، لیکن اس کی وضاحت یہ بھی کر دیا کہ اس میں واضح مثال ہی ہے. اب واسطہ فی الثبوت، واسطہ فی العروج پہلے بھی بتایا تھا کہ فلسفے کی گفتگو اس کو دیکھ کے آنا چاہیے تھا. بہرحال چلے، تو کتاب کی جو مثال ہے وہ مثال تخیلی ہے، وہ بھی مثال ٹھیک ہی ہے، ایک خیالی مثال بنا کر کے پیش کر دیا گیا کہ ایسا جانور ہوگا کیا ہو جس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ پیر میں ہوگی، ایک سمجھانے کے لیے تخیلی ہے، کیا ٹھیک ہے نا. چلیں، تو سبب مباین کی وجہ سے عارض ہونے والے کی ہونا جیسے کہ کیا ہے حرارت، جو عارض ہو کس کو بھی، پانی کو، کس کی بنا پر، قرآن شریف کی ایک آیت ہے 30ویں پارہ میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. کون سی کتاب پڑھ رہا تھا یاد نہیں آ رہا ہے، حال ہی میں پڑھا ہوں کو کتاب تفسیر کی. اچھا جی، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہیں، کچھ جو مطالعہ چل رہا تھا تو 3.25 صفحات پڑھ چکا ہوں تقریباً. اس میں یہ لکھا ہوا ہے اوپر کیا ہے، پانی ہے، پانی کے نیچے کیا پورا آگ کا پورا سمندر ہے، اس میں بھی پانی ہے یا کچھ ترتیب ہے لیکن ہے ضرور. تو اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں آگ کی طرح وہ گولے نکلتے رہتے ہیں پانی کے ساتھ میں، دیکھ رہے ہو کبھی، دیکھو آپ آگ کا گولا کو. ادھر کیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلجھا دیے جائیں گے، اللہ اکبر. تو وہ ایسا نہیں کہ اس میں پانی میں آگ لگا دیے جائیں گے، اس کے اندر کیا ہے، نیچے آلریڈی آگ کا پورے کا آگ کا سمندر ہے وہ ایک طریقے سے، اس کے اوپر کیا پانی، کیا قدرت ہے ادھر دیکھو. تفسیر میں 3 بات بتائے گی جہاں تو مجھے بات یاد آ رہی ہے اس وقت، پانی ہے، پھر آگ ہے، پھر پانی ہے، کیا قدرت کے نظارے ذرا دیکھو. اب یہاں غور کریں ذرا سا، کیا لکھا ہے کہ پانی کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے، حرارت، حرکت نہیں بلکہ کیا، تپش، شدت، یہ آگ کی بنیاد پر ہو رہی ہے. تو ذرا یہ بتائیے یہ جو لکھا ہے آگ اور یہ پانی دونوں میں کون سی نسبت ہے، تباین ہونا ہے. تو تباین تو سبب مباین کی وجہ سے کوئی ایک چیز ایک پر محمول ہو رہی ہے، تخیلی مثال اس کو لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس طرح کی چیز آپ کو اللہ کے تبارک تعالیٰ کی قدرت کے نمونے بہت ملیں گے آپ کو، اور کرنا چاہیے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وغیرہ ایک کتاب ہے، کہ ایک سائنسی کتاب عربی کے کافی 900 صفحات پر مشتمل ہے، کچھ سب داخل نصاب ہے البرکات کے اندر، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. سائنسی کتاب پر چیزوں پر مشتمل ہے وہ. دیکھنے پڑے گی کیوں کبھی دیتا ہوں. وہ ایک بہت بڑے عرب کے رائٹر نے، بڑے اچھے یہ ہے مطلب محقق ہے، 900 صفحات مشتمل، انہوں نے قرآن سے یہ بابا نام جا رہا ہے، الاعجاز العلمی، جی الاعجاز العلمی فی القرآن والسنہ، کتاب کا نام لکھ لیا آپ نے، الاعجاز العلمی فی القرآن والسنہ. اس بندے نے اس میں قرآن کریم کی جن جن صورتوں میں آئندہ کی جو خبریں دی گئی، کچھ اس کے نمونے نکل کے ابھی آ رہے ہیں، مکمل تو بھی نکل کے نہیں، قیامت تک کے لیے معجزہ تو قیامت تک تو نکلتے ہی رہیں گے. کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اصحاب کہف کے واقعے کو بھی لیا ہے انہوں نے زبردست انداز میں، اور بہت ساری علمی تحقیقی سائنسی بات کو اس نے اس کو پروف کیا ہے. اگر آپ کو سائنسی اعتبار سے کچھ اور پڑھنا ہے تو قرآن کریم کی سائنسی تفسیر ایک تجزیاتی مطالعہ یا ایک جائزہ، ایسے کچھ نام ہے، مولانا سید الحق صاحب کی کتاب ہے، رسالہ ہے، بہت عمدہ بحث انہوں نے پیش کی ہے. یہ ان کے مقالات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اس میں جامع نور میں لکھا تھا کبھی 2005-06 میں شاید غالباً. اس کو بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے آپ کو، جگہ جگہ پہ آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. آپ کو کوئی بھی کہے گا کہ سائنس یہ بات کو پروف کر رہی ہے، قرآن میں پہلے بھی کہا گیا، تو وہاں اس طرح کی بات پہ آپ کو کیا دیکھنا چاہیے تھا، آپ کا اپنا کیا نظریہ ہونا چاہیے تھا، آپ کی اپنی سوچ کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ضرور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کون سا دوسری کتاب کا نام ہے قرآن کریم کی سائنسی تفسیر، قرآن کریم کی
سائنسی طرز پورے رسالہ کا نام ہے، آپ کو اس میں ٹیلی گرام پہ بھی مل جائے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلو 12 منٹ باقی، اس کو فٹافٹ دیکھیں۔ چلو دیکھو بھائی یہ ہو گیا نا بیٹا۔ فالثلاثۃ الاخیرہ کی خبر کیا ہے؟ تسمى اعراضا غریبۃ، ان سب کو کیا نام دیتے ہیں؟ اعراض غریبیہ نام رکھتے ہیں۔ کیا کچھ مسئلہ ہوا کیا؟ جہاں سے پڑھنا شروع کیا تو وہاں سے کیوں؟ اس کی دلیل پوچھا جا سکتا ہے۔ اعراض غریبیہ اعراض سے زیادتیہ کرنے کی وجہ لکھے ہیں، وہی وجہ لما فیہا سے، لما فیہا من الغرابۃ بالقیاس الی ذات المعروض، کیونکہ ذات معروض کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں کیا ایک طریقے سے غرابت ہے اور اجنبیت ہے اس کے اندر۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ والعلوم لا يبحث فيها الا عن الاعراض الذاتیہ لموضوعاتها، اور علوم میں انہی اعراض سے بحث کی جاتی ہے جو اپنے موضوعات کے لیے کیا ہو؟ ذاتی ہو، یعنی اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، سمپل بات۔ اسی بنیاد پر کہا ان عوارضه التي تلحقه لما ہوا، یہ کون سی عبارت ہے؟ ان متن کی عبارت ہے، متن میں ان عوارضه التي تلحقه لما ہوا۔ اب آگے ہاں عوارض ذاتیہ کی تعریف، اب یہاں پہ غور کیجیے گا، بڑے توجہ، ایک دم توجہ رکھیے گا۔ اشارتن یا اشارتن پہلے بتا چکا ہوں، مفعول لہ بھی بن سکتا ہے اور یہ خبر بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی ہوا اشارتن مصدر ہے تو مسئلہ نہیں کیا۔ یہ اشارہ ہے اعراض ذاتیہ کی طرف، یہ اعراض ذاتیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا اشارہ ہے، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی محدود کے مقام پر حد کو رکھتے ہوئے، توجہ کیجیے ذرا سا۔ ایک ہے معرف، محدود، تعریف، جسے پڑھے ہو نا ہم لوگ، تو جس کے یہاں انہوں نے تعریف بیان کی ہے، یہ تعریف کون سی ہے؟ اعراض ذاتیہ کی تعریف ہے نا۔ تو اعراض ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بیان کرنا چاہیے، الاعراض الذاتیہ، اس پر التی تلحقہ لما ہوا، ٹھیک ہے، اس سے کچھ بات پیش کرنی چاہیے انہیں۔ ایک ہے جس کی تعریف کی جائے اور ایک ہے جن الفاظ کے ذریعے سے تعریف کی جائے۔ تو یہاں پہ جس کی تعریف کی جانی چاہیے متن میں وہ صراحتاً موجود ہے، ذرا دکھاؤ تو مجھ کو، کہاں ہے؟ ڈر کیا؟ ان عوارض التی تلحقہ لما، توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو عبارت ہے یہ ہے اعراض ذاتیہ کی تعریف، ہے کہ نہیں؟ لیکن اعراض ذاتیہ متن میں ہے کیا وہاں پہ؟ نہیں ہے نا بھائی۔ تو ایک تو بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ الاعراض الذاتیہ یہ ہے محدود، محدود مطلب جس کی تعریف بیان کی جائے، حد مطلب تعریف، محدود جس کی تعریف، اور اردو والا محدود نہیں ہے، وہ اس لیے محدود سوچ رہے تھے آپ لوگ، اردو والا محدود نہیں ہے کہہ رہا ہوں، کون سا کہہ رہا ہوں؟ یہ تعریف والی بات، ٹھیک ہے۔ تو محدود کیا ہے؟ یہ تعریف ہے، محدود بولو تعریف بولو، ٹھیک ہے، یا معرف بولو، باقی ایک ہی ہے جس کی تعریف بیان کی گئی۔ معرف، تعریف اور محدود یہ متن میں موجود نہیں ہے، اس کی جو تعریف ہے کیا ہے، اس کو ابھی کیا کر دیا گیا؟ سیٹ کر دیا گیا۔ اسی کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، متن کے اندر تعریف کو کہاں رکھ دیا گیا؟ تعریف مطلب مصدر بار بار بولنا دقت بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، فاعل کے معنی ہوتا ہے کہ مفعول کے معنی ہوتا ہے، یعنی جو تعریف ہے اس تعریف کو کس کے مقام پر رکھ دیا گیا؟ معرف کے مقام پر رکھ دیا گیا، محدود کے مقام پر رکھ دیا گیا۔ اسی کو انہوں نے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہوئے اعراض ذاتیہ کی طرف اور محدود کے مقام پر حد کو، تعریف کو رکھتے ہوئے۔ سمجھایا یہ بھئی؟ الاعراض الذاتیہ یہ ہے معرف جس کی تعریف بیان کی جانی والی، تو عبارت کیا ہونا چاہیے؟ ان عوارض التی تلحقہ لما ہوا، یہ تعریف۔ تو تعریف سے پہلے جو معرف ہے وہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کہ تعریف کو معرف کے مقام پر رکھ دیا، اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ نہیں، متن کی عبارت کہاں ہے؟ متن میں دیکھو نا، متن کے اندر اس میں کہاں کچھ بات صحیح ہے؟ وہ کیا لکھا متن کے اندر؟ تلحقہ لما ہوا، ٹھیک ہے، لما ہوا کی تفسیر کیا بیان کی؟ لذاتہ او لما یشبہ او جزئہ، یا کہ لکھا ہے کہ الاعراض الذاتیہ، یہ کچھ ایسا کچھ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھا سکتے اس کو لکھ لیں۔ چلو آگے، یہاں تک بات کر، آگے لکھا ہے وَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا، جب یہ تمہید ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں، اب یہاں سے ایک دم آسان ہے، دیکھو تمہید بیڑے، اس تمہیدی میں انہوں نے کیا کر دیا؟ مین اہم وہ باتیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں، وہ ساری کی ساری باتیں سارے نے کیا کیا آپ کو متعین
یہی ہے منطقی طرز استدلال. پڑھانے جا رہے ہیں, کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. بچہ کن چیزوں سے واقف نہیں, اچھا محدود ہے. جب میں نے کہا کہ اردو والا محدود نہیں ہے, کون سا محدود ہے یہ تعریف والا. یہ بھی کیا ہے, یہ تمہید تھی ایک طریقے سے, یہ بھی کیا تھا آپ کے لیے تمہید. اب دیکھو بڑا آسان ہے, ایک دم آسان ہے, بڑابڑ 5 منٹ میں ہو جائے گا. منطق کا موضوع کون ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے ان آراضیہ, یعنی انہیں معلومات تصوریہ اور ان آراضیہ ذاتیہ, ان کے عوارض ذاتیہ سے وہ بحث کرتا ہے. اور علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دم صغریٰ کبریٰ پھر کرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ صغریٰ کبریٰ پھر کرے. توجہ سے سنیے آپ. منطقی علم میں جن کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. تو معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ کیا ہے؟ منطق کا موضوع ہے. اب یہاں سے کچھ صغریٰ کبریٰ کو یہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں انما قلنا. اور ہم نے یہ کہا کہ منطقی اعراض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے. کن کے؟ معلومات تصوریہ تصدیقیہ کی جو اعراض ذاتیہ ہیں ان سے بحث کرتا ہے. کیوں؟ دلیل لأنه يبحث عنها من حيث انها توصل الى مجهول تصوری و مجهول تصدیقی. آسان ہے یہ سب, کیونکہ وہ بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہے. جیسے کہ وہ بحث کرتا ہے منطقی کس سے؟ جنس سے. جیسے کی مثال کیا ہے؟ حیوان, سیف. کیسے بیٹھو, یہ سب نواب گیری کیوں؟ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ فصل سے بحث کرتا ہے. عن الفصل والفصل, یہ بات پڑھیے گا. جیسے کیا ہے؟ ناطق. یہ دونوں کیا ہے؟ معلوم ہے تصوری ہیں. اب کیا ہے؟ اس حیثیت سے کہ ان کو کیسے ترکیب دی جائے. کیف یرکبان, کیسے ان کو ترکیب دی جائے تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ مجموعہ پہنچا دے کدھر؟ مجہول تصوری کی طرف. وہ مجھول تصوری کون ہے؟ انسان. ہو گیا یہ ہوگی بات کون سی؟ معلومات تصوریہ کے ذریعے سے مجہول کو حاصل کرنے کا بیان. اب معلومات تصدیقہ کے ذریعے سے مجہول تصوری کا کیوں زبان لال کھڑا رہی ہے بھائی آج. جیسے کہ منطق کی بحث کرتا ہے قضایا, چند قضیوں سے. چند سے مراد وہی میں نے بتایا تھا مافوق الواحد. ان قضایا المتعددہ, چند قضیوں سے وہ بحث کرتا ہے. مثال العالم متغیر, ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ شکل اول کے طور پر سے لے کے آ رہے ہیں. اور ہر متغیر کیا ہے؟ وہ محدث ہے یا حادث ہے, دونوں کی بات ہے. یہ دونوں کیا ہمیں معلوم ہے بھیا؟ تصدیق ہے نا ہمیں. اب کیا ہے؟ کس جیسے بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ ان دونوں کو کیسے جمع کر. دیکھو بھائی مضمون نگارے کا طریقہ, اوپر کیا لکھا ہے؟ یرکبان. یہاں کیا لکھا ہے؟ یؤلفان. بات وہی ہے, الفاظ کی چینجنگ ہے. تو مضمون کے اندر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ الفاظ چینجنگ ہونی چاہیے. بتاتے تھا آپ لوگوں کو, چیک کرائے تھے. یہاں یرکبان ہے, کر لو, کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے. لیسیر المجموع, تاکہ مجموعہ ایک ایسا قیاس ہو جائے جو مجہول تصدیقی کی طرف پہنچانے والا. مجہول تصدیقی کون ہے؟ وہ العالم محدث. حد وسط کو گرا دو, بار گفتگو پیچھے ہو چکی, اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں. ختم ہو گئی بس. اب یہاں سے آئیے وہی توقف قریب و توقف بعید جو پڑھے ہو نا, اب یہاں سے اس کے بیان کرنے جا رہے. بہت سمپل گفتگو ہے. ایسے ہی منطقی بحث کرتا ہے ان امور اس حیثیت سے کہ انہا کی ضمیر کے مرجع کون ہے؟ یہ سب یہ اعراض ذاتیہ کس پر موقوف وغیرہ ہوں. انہما کون؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ, وہ کن پر موقوف ہیں؟ اس میں ایک نمبر کہاں ڈالا ہے بھائی؟ معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ. چلو کہ ان پر کیا ہے؟ موصل الی تصور موقوف ہے. نیچے اور آئے گا ومن حیث انہا یتوقف علیہ الموصل الی تصدیق, اسی پر عطف ہے. یہ منطقی بحث کرتا ہوں ان امور سے کہ جن امور پر یہ دونوں کے دونوں, کون دونوں کے دونوں؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ موقوف ہوتے ہیں. اب معلومات تصوریہ کس پر موقوف, اس کو بیان کیا. جیسے مثال معلومات تصوریہ کا کیا ہونا بھیا؟ کلی ہونا, جزئی ہونا, ذاتی ہونا, عارضی ہونا, جنس ہونا اور فصل و خاصہ ہونا. ٹھیک ہے, یہ گفتگو پڑھ چکے آپ کلیات خمس بابلا. اور اس حیثیت سے بحث کرتا ہے, اور وہ کس میں چلا گا اوپر والی گفتگو؟ معلومات تصوریہ. اور اس حیثیت سے بحث کرتا ہے منطقی کہ ان پر یہ دونوں کے یہ معلومات یہ تصدیقیہ کیا ہے؟ موصل تصدیق موقوف ہے توقف قریب کے طور پر سے. جیسے مثال توقف قریب کی مثال کیا انہوں نے بیان کی؟ بلا
واسطہ. مثال کے لے لیں آپ، جیسے معلومات تصدیق کا کیا ہونا؟ قضیہ ہونا. العالم متغیر قضیہ ہے. قضیہ مطلب جملہ، کلام، مرکب مفید، یہ سب کیا ہے؟ قضیہ کے ایک بدلتی ہوئی شکل ہے یا نام کہہ سکتے ہیں. جیسے مثال لے لیں آپ، ان کا کونہا، ان قضیے کا کیا ہونا؟ موضوع. او نیچے چلا گیا میں تو. یہ قضیہ ہونا یا عکس قضیہ ہونا، نقیض قضیہ ہونا، سب کیا بھیا؟ توقف قریب ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، اگر صغرا کو کبرا کرو، کبرا کو صغرا کرو، پھر عکس کلی کرو یا عکس جزئی کرو، پڑھے ہوئے سب؟ دلیل خلف وغیرہ، شرح تہذیب. چلیں، یا توقف بعید کے طور پر سے موصل الی تصدیق ان پر موقوف ہو. جیسے مثال یہ سب کیا ان کا قضیوں کا کیا ہونا؟ موضوعات ہونا اور محمولات ہونا. کونہا موضوعات و محمولات. قضیہ ہے، قضیہ کے اندر کیا ہوگا بھیا؟ موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ العالم متغیر میں موضوع کون ہے؟ العالم مبتدا ہے نا بھائی. مبتدا کو منطق میں کیا کہتے ہیں؟ موضوع. اور خبر کو چلو محمولات ہونا. اب آگے دیکھیے، فإن الموصل إلى التصدیق يتوقف علیہ القضایا بالذات. اب یہ کیسے ہو گئے توقف بعید؟ تو اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ موصل الی التصدیق یہ موقوف ہے کس پر بھیا؟ قضایا پر بالذات موقوف ہے. جسے کیا ہو گیا؟ العالم حادث، یہ ہمیں نکالنا ہے. یہ بالذات کس پر موقوف ہے؟ العالم متغیر پر. یہ قضیہ ہے، اور قضیہ موقوف ہے کس پر؟ موضوع محمول پر. تو موصل الی التصدیق موقوف ہوا قضیہ پر. قضیہ موقوف کس پر ہوا؟ موضوعات و محمولات پر. تو یہ جو موصل الی تصدیق ہوگا یہ واسطے کے ذریعے سے کہاں جائے گا؟ موقوف ہوگا کس پر؟ موضوعات و محمولات پر. اس کو لکھا انہوں نے. جیسے موصل الی تصدیق یہ موقوف ہے قضایا پر بالذات. کیوں؟ لترکبہ منہا. لترکبہ منہا کس میں مرجع موصل الی تصدیق، کیونکہ موصل الی تصدیق موقوف مرکب ہے کن سے بھیا؟ قضیہ سے، اسی سے بنتا ہے یہ. اور قضایا موقوف ہے کس پر؟ موضوعات و معمولات پر. تو کیا ہو جائے گا؟ موصل الی تصدیق بھی موقوف ہو جائے گا قضایا پر بالذات، اور موضوعات و معمولات پر کیا ہو جائے گا؟ قضایا کے ان پر، یعنی موضوعات و معمولات پر موقوف ہونے کے واسطے سے موقوف ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ سمپل بات. موصل تصدیق موقوف ہے قضیہ پر، قضیہ موقوف ہے موضوعات و معمولات پر. تو کیا ہو جائے گا پھر؟ موصل تصدیق بھی موقوف ہو جائے گا اس پر، معمولات و موضوعات پر توقف ہے بعید کے طور پر سے نسبوں کے واسطہ لگے گا اس میں. کلیئر ہے بھائی؟ اب آگے بالجملہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو ایک دم طرز تحریر دیکھو، ایک دم مضمون نگاری کا طریقہ سکھا دیا آپ کو. آپ نے تمیز بھی جان لی، نفس مضمون بھی سیکھے آپ. یہ نفس مضمون جو بیان کا تمیز کے بعد، اب اس کو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اختتامیہ. کتنی شاندار گفتگو ہے مضمون نگاری کا. بات کو مرتب انداز سے پیش کیجئے. کتنا پکایا، کھچڑی بنا دی آپ کی، دماغ کیا بتی جل گئی یا بتی کو جلا دیا آپ نے. اب آگے ہے سنیے آپ، کیا ہے اس کا نچوڑ اور خلاصہ. بالجملہ. بالجملہ اور فی الجملہ میں کچھ فرق ہے. نصاب المنطق میں آپ نے کچھ پڑھا ہوگا، یا اگر یاد نہیں ہوگا تو یاد مت کیجیے گا. حاصل کلام خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے ان احوال سے. ٹھیک ہے؟ التی ہی نفس الایصال، جو یہ کیا ہے، جو حقیقت میں بالذات کیا ہو؟ مجہولات کی طرف پہنچانے والے ہیں. نفس ایصال مطلب بالذات. بالذات وہ مجہول کی تو تب پہنچنے والے ہیں، پہنچانے والے. ایصال پہنچانے والے ہیں. یا ان احوال سے گفتگو کرتا ہے کہ جن پر ایصال کیا ہے؟ موقوف ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور یہ احوال معلومات تصوریہ تصدیقہ کو کیا ہوتے ہیں؟ لذات لاحق ہوتے ہیں. تو وہ منطقی کیا ہو جائے گا؟ عوارض ذاتیہ سے بحث کرنے والا ہو جائے گا. دیکھو کتنی مرتب اور ترتیب گفتگو ہے. مضمون نگاری کے لیے اس قال قولوں کو بار بار پڑھیے آپ. اس کو مضمون نگاری نہ آئے تو مجھ کو بتانا. یہ کیا ہے؟ قوت گویائی. قوت گویائی مطلب باطنی بھی میں قوت ملتی ہے اور ظاہر میں بھی ملتی ہے. اپنی بات پیش کرنے کا ہنر کیا ہو، ایسی بات پیش کریں کوئی ٹس سے مس، مس سے ٹس نہ ہو سکے. ہے کہ نہیں یہ قال قول زودار والا؟ چلو بس کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب ایک قال قول بچا ہے. اس ایک قال قول کے اندر